نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اپنے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ عورتوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت اور مرتبے کی بات ہے۔ جنت میں داخل ہونے کا کس قدر آسان نسخہ ہے۔ عام طور پر عورتیں نماز میں کوتاہ ہوتی ہیں، پڑھتی ہی نہیں، یا چھوڑ کر پڑھتی ہیں، یا سستی سے وقت گزرنے کے بعد پڑھتی ہیں۔ سو نماز کی پابندی کر لو، شوہر کی خدمت کر لو، مزے سے جنت میں چلی جاؤ۔ شریعت نے عورتوں سے بہت کم اور آسان عمل پر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مردوں کے مقابلے میں ان سے کم عمل کا مطالبہ ہے۔ عورتوں کو جنت میں جانا آسان ہے۔ گناہوں سے بچی رہیں، نماز کو نہ چھوڑیں، شوہروں کو خدمت و اطاعت سے خوش رکھیں، بس جنت کا ٹکٹ پالیں، جس دروازے سے چاہے چلی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا: کون عورت بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ عورت کہ شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب کسی کام کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے خوش مزاج اور خوش اخلاق ہو کر شوہر جب گھر آئے، بیوی سے ملاقات و گفتگو کرے تو اس سے نرمی سے پیار محبت مسکراتے ہوئے بات کرے۔ اگر پریشان رنجیدہ بھی آئے تو اسے حسن برتاؤ، حسن اخلاق سے خوش کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ منہ بنا کر بیٹھی رہی، پوچھے تو شکایتوں کا انبار شروع کر دیا، آتے ہی چنگاری کی آگ بنا کر پیش کر دے، رائی کے دانے کو پہاڑ بنا کر دکھلائے، مبالغہ آمیزی جھوٹ اور بدگمانی کی بنیاد پر ادھر ادھر کی لگا کر اس کے ذہن کو پریشان کر دے۔ چنانچہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں شوہر گھر میں داخل ہوا، شکایتوں کا انبار اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا۔ تمہاری ماں نے ایسا کہا، بہن نے ایسا کہا، بھائی نے یہ معاملہ کیا، بھاوج نے اس طرح ظلم کیا۔ چنانچہ عورت کی میٹھی چال سے شوہر متاثر ہو جاتا ہے اور ماں بہن کا مخالف ہو کر لڑائی اور جھگڑے کا ایک تو مار سلسلہ قائم کر دیتا ہے۔ یہ عورت شوہر کو خوش کرنے والی نہیں، اسے جہنم میں ڈالنے والی ہے کہ اس نے اسے خوش کرنے کے بجائے رنجیدہ کر دیا۔ سنو، اسے خوش اخلاقی اور اپنی پیاری گفتگو سے خوش کرو، شکایت سنا کر رنجیدہ اور جھگڑا مت کرو۔ خدا کے نزدیک اچھی اور بھلی کہلاؤ گی اور جنت پاؤ گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عورتوں کی جماعتوں، یاد رکھو جو تم میں سے نیک ہیں وہ نیک لوگوں سے
پہلے جنت میں داخل ہوں گی، پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر، اور ان کے ساتھ بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ عورتوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو ان میں نیک ہوں گی، صالح ہوں گی، نماز روزہ تلاوت کی پابند ہوں گی، گناہوں سے بچنے والی ہوں گی، شوہروں کی خدمت و اطاعت کرنے والی ہوں گی، وہ مردوں سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ یہ تو واقعی رشک کی بات ہے، اور کس طرح شان سے اپنے بچوں سمیت جنت میں جائیں گی۔ آج نیکی اور صلاح والی زندگی اختیار کر لو، کل شان کے ساتھ مردوں سے پہلے جنت میں چلی جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ پاک نے نیک عورت سے نواز دیا، گویا کہ اللہ نے آدھے دین سے مدد کر دی، اور اسے چاہیے باقی نصف دین کے بارے میں خوف خدا اختیار کرتا رہے، یعنی اسے بھی حاصل کرے۔ نیک و صالح عورت کو آدھا دین کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی مبارک عورت کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا کا فائدہ تو یہ ہے کہ محبت سکون سے گھریلو زندگی خوشگوار طور سے گزرتی ہے، خدمت و اطاعت سے شوہر کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، بچوں کی تربیت بہتر اور دینی ہوتی ہے، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ دین کا معاملے میں شوہر کی مدد کرتی ہے۔ نماز روزہ تلاوت دوسری دینی امور میں شوہر کو سہولت ہوتی ہے اور عبادت کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ بیوی کی صلاح کی وجہ سے گناہ اور خواہش کا گھر میں دخل نہیں ہوتا، اولاد نیک صالح ہوتی اور رہتی ہے، جو والدین کے حق میں دنیاوی سکون اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوتا ہے۔ خصوصاً اس زمانے میں نیک عورت بہت بڑی دولت ہے، جس کی اہمیت آج کے دور میں مال اور عیش کی وجہ سے نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا، اے معاذ، شکر گزار دل، ذکر سے رطب اللسان زبان، نیک بیوی جو تمہارے دین اور دنیا کے معاملے میں مددگار ہو، ان سب سے بہتر جسے لوگ حاصل کرتے ہیں یعنی مال وغیرہ سے، یعنی نیک عورت جس سے دین اور دنیا دونوں کی مدد ہو، بہت بڑی دولت ہے کہ اس سے دنیا کی زندگی بھی اچھی خوشگوار راحت سے گزرتی ہے اور دین میں اعانت کرے گی کہ اسے گناہ سے بچا کر تقوی کی زندگی پر باقی رکھے گی۔ صالح اور دیندار ہونے کی وجہ سے خود بھی گناہ سے بچے گی اور شوہر کو بھی گناہ سے بچائے گی، نیکی کی جانب رغبت دلائے گی، جس سے آخرت کا فائدہ ہوگا اور جس سے دین و دنیا کا فائدہ ہوگا، اس سے بڑی کیا دولت ہو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف عورت اگر بددین ہے، خدا و رسول اور آخرت کے پرواہ نہیں تو خود بھی گناہ کرے گی اور شوہر کو بھی گناہ کی طرف کھینچے گی۔ مثلا بے پردہ شوہر کو لے کر بند سور کر بازار گھومے گی، میلے اور فلم میں لے جائے گی، گھر میں ٹی وی نہ ہو تو ٹی وی منگوائے گی، اولاد کو بددین بے نمازی بنائے گی، جہنم کا ماحول گھر میں بنائے گی، خود بھی جہنم میں جائے گی، شوہر کو اولاد کو جہنم میں جانے کا باعث ہوگی۔ ایک جمع غفیر کو جہنم لے جا کر جائے گی۔ خاک ہو ایسی بددین بے نماز عورت پر، گو خوبصورت اور مالدار سہی، آج بددین خوبصورت عورت پر ریجھ رہے ہیں اور جہنم کے اعمال پر راضی ہو رہے ہیں۔
کل جب اعمال کی سزا کا مشاہدہ ہوگا تب خون کے آنسو روئیں گے جو بے سود ہوں گے۔